میں ایک بات اور بھی عرض کروں کہ ایک سوال ہے. سوال یہ ہے کہ گناہگار آدمی، ایک سوال ہے، گناہگار آدمی قرآن پاک پڑھے تو بہتر ہے یا درود پاک پڑھے تو بہتر ہے؟ دونوں میں فضیلت کس کو ہے؟ نفس قرآن کی بات بہت بلند ہے، لیکن پڑھنے والے کی نسبت سے بات کرتا ہوں کہ پڑھنے والے کے لیے درود زیادہ نفع دے گا یا قرآن زیادہ نفع دے گا؟ ظاہر ہے پہلی بار ہر آدمی سوچتا ہے کہ قرآن، پھر قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ زیادہ نفع بخش ہے. مگر کمال یہ ہے کہ قرآن پڑھنا بھی مومن پڑھتا ہے، گناہگار ہو یا نیکوکار پڑھتا ہے، دوسری ہی پڑھتا ہے، اور قرآن کا براہ راست تعلق خدا کے ساتھ ہے. قرآن کا براہ راست تعلق خدا کے ساتھ ہے، مرضی خدا کی قبول کرے یا نہ کرے. پہلی بات کرتا ہوں، مرضی رب العالمین کی آپ جو دروشی پڑھتے ہیں یہ قبول کرے نہیں، تلاوت قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کی مرضی قبول کرے یا نہ کرے، چونکہ اس کا تعلق براہ راست خدا کے ساتھ ہے. اور جب دروشی پڑھیں گے تو کہیں گے کیا؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد. تو اس کا تعلق یہ اب خدا کے لیے نہیں ہے، یہ خدا کے محبوب کے لیے ہے. اپنے اور خدا کے محبوب کے درمیان جو وسیلہ، وہ خدا وسیلہ بن گیا کہ میں تجھے دیتا ہوں، تو اپنی طرف سے میرے محبوب کی شان کے لائق بنا کر ہدیہ بھیجے. تو یہ ہو گئی امانت. درود پڑھنا یہ ہو گیا اصالت، قرآن پڑھنا یہ ہے اصالت، اور درود پڑھنا یہ ہے امانت. یہ دونوں خدا کے دیے جاتے ہیں. جو اصالت ہے وہ اللہ کے لیے ہے، اور جو امانت ہے وہ نبی پاک کے لیے. تو اصول یہ ہے کہ امانتوں میں خیانت نہیں ہوتی. یہ اصول ہے کہ امانتوں میں خیانت نہیں ہوتی. لہذا خدا اس درود پاک کو جو آپ پڑھ کے اللہ کے حوالے کریں گے، وہ دیکھے گا رب کریم کہ تم نے مجھے کیوں وکیل بنایا، براہ راست کیوں نہیں بھیجتا، مجھے کیوں درود میں تم نے وکیل بنایا؟ اس لیے کہ میں ناقص ہوں، وہ کامل ہیں. میں گناہگار ہوں، وہ مر جائے انوار ہیں. میں محتاج ہوں، وہ احتیاج دور کرنے والے ہیں. میرے اندر کمزوریاں ہیں، وہ کمزوریوں سے آزاد ہیں. لہذا درود وہ مقبول ہوگا جو ان کی شان کے مطابق ہوگا. تو میں چونکہ ان کی شان کے مطابق درود پڑھ نہیں سکتا، وکیل اپنی عاجزی کی بنا پر وکیل تجھے بناتا ہوں تاکہ تو اس کو ان کی شان کے مطابق کامل کر دے. تو پھر کیوں مرجع بیٹھے ہو؟ اس لیے اللہ نے وہاں لکھتے ہیں یقول صلاۃ من رب طاہر علی نبی طاہر. یقون صلاۃ من رب طاہر علی نبی طاہر. میں اللہ کو اس لیے بھیجتا ہوں کہ خدا اس درود کو ان کی شان کے مطابق بنا کے ہماری طرف سے بھیج دے. وہ بھی قبول فرمائیں گے، یہ اللہ بھی اس کو پسند فرمائے گا. تو دیکھو ادھر سے خدا کی بارگاہ میں گیا، خدا کی بارگاہ سے سیدھے مدینہ منورہ گیا. یہ تحفہ کس طرح پھر کے گیا؟ یہاں سے خدا کی بارگاہ میں، خدا کی بارگاہ سے مدینہ منورہ میں.